So punishment can control misbehavior, but it cannot reduce the desire to misbehave. مار کے باوجود مس بہیو کرنے کی ڈیزائر اسی طرح رہتی ہے. ہاں بعض بچوں میں مار کی وجہ سے رد عمل کے طور پہ پڑھائی میں دلچسپی ختم ہوتی ہے. وہ کم گریڈ میں نمبر لے کر ماں باپ کو ستاتے ہیں اور اپنے آپ کو ونر محسوس کرتے ہیں. دیکھا مجھے مارا تھا، اب میں نے آپ کو پریشان کیا نا. گھر کے کاموں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. سزا دینے سے بچے کے دل میں بڑوں پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کچھ عادتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ناخن کاٹنا، برے خواب دیکھنا، رات میں پیشاب نکل جانا، بچے کو نیند میں مشکل ہونا، بچے کے اوپر ڈپریشن کی کنڈیشن ہونا، سر درد ہونا. یہ تمام سمپٹم مار کی وجہ سے بچے کے اندر آ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے بچے کو پرورش کرنے کی تعلیم دی. آج کا ٹاپک ہے بچے کی تعلیم و تربیت. یہ سلسلہ پڑھنے کا بچپن سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے. قربان جائیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ 1400 سال پہلے آپ نے بتلا دیا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. چنانچہ تعلیم پانا بچے کا بنیادی حق ہے. 1959 میں UNO میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ابتدائی تعلیم کا ملنا ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے. اور غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد ہے بچے کے دل میں علم کی محبت ڈال دینا، علم کی جستجو، تھرسٹ آف نالج اس کے اندر ڈال دینا. جس بچے کے دل میں تھرسٹ آف نالج پڑ گئی گویا اس کو تعلیم بنیادی مل گئی. والدین کا کردار اتنا ہے کہ وہ بچے کے اندر تھرسٹ آف نالج پیدا کر دیں، بچے کے لیے تعلیم کو محبوب بنائیں. ماں باپ بچے کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ بھی انفارمل ایجوکیشن کا وقت ہوتا ہے. ماں بچے کو جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ بھی انفارمل ایجوکیشن کا حصہ ہوتا ہے. اس ایجوکیشن میں ٹیچر کا کردار کیا ہے؟ ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، موٹیویٹر ہوتا ہے تاکہ بچہ شوق کے ساتھ علم کو حاصل کر سکے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے جو برین کی گروتھ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سوچنے کے لیے ایک بات کہ اللہ رب العزت کے ہاں 4 کا عدد اور 7 کا عدد یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا 2 دن میں، مگر وبارک فیہا فی 4 ایام. زمین کے اندر جتنے ریسورسز پیدا کیے اس میں 4 دن لگے. پھر 4 اولو العزم انبیاء، 4 آسمانی کتابیں، 4 فرشتے نمایاں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. اس امت کو اللہ نے 4 فقہیں عطا فرمائیں. اس امت کو اللہ نے 4 تصوف کے سلسلے عطا فرمائے. 4 مہینے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں روح ڈالی جاتی ہے. قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے جس کا جواب دیے بغیر کسی کے پاؤں ہل نہیں سکتے. پھر نبوت کا اظہار بھی 40 سال، 4 کی ملٹیپلیکیشن. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو 40 روزے، 4 کی ملٹیپلیکیشن. صوفیاء کے ہاں بھی چلہ روحانی صحت ٹھیک کرنے کے لیے. تبلیغ جماعت میں بھی چلہ لگواتے ہیں کہ انسان میں دین آ جائے. تو 4 کا عدد ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے. اسی طرح 7 کا عدد بھی ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے. 7 آسمان، 7 زمینیں، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 7 درجے. اگر چاند کا ردم دیکھیں تو 2 ملٹیپلائڈ بائی 7، 14 دن. ہر 14 دن کے بعد 14ویں کا چاند بنتا ہے. تو یہ لیونر ردم کہلاتا ہے.
پھر یوسف علیہ السلام کے قصے میں 7 سال قحط کے اور 7 سال پھر اچھے، پہلے 7 سال اچھے فصل کے، بعد میں 7 سال قحط کے آئے۔ انسانی جسم کے اندر بھی یہ 7 کا سائیکل امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیسے کہ پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک بچے کی جو میموری ہے وہ اسٹیبلش ہونے کا ٹائم ہے۔ پھر 7 سے لے کے 14 سال تک یہ جوانی کی طرف بڑھنے کا پیریڈ ہے۔ 7 سال سے لے کے 21 سال تک بھرپور جوانی کا ٹائم ہے۔ پھر اگلے 7 سال میں 28 سال کے بعد انسانی جسم میں ہڈیوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ پھر یہ 7 کا سائیکل چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب 7 مرتبہ یہ سائیکل زندگی میں پورا ہوتا ہے تو عورت کے جسم میں جو ریپروڈکشن کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو مینوپاز پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ 50 میں جا کے 49 میں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ہر 7 سال میں انسان کے جسم میں کینسر ہونے کے چانسز ڈبل ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے 7 سال میں 1 ہے، اگلے 7 سال میں ڈبل ہو جائیں گے، اگلے 7 سال میں اس سے ڈبل ہو جائیں گے، تو یہ چانسز بڑھتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب 9 مرتبہ 7 کا سائیکل زندگی میں پورا ہوتا ہے تو یہ میموری لاس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 63 سال۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا تاکہ بعد میں آنے والا کو یہ اعتراض نہ کر سکے کہ وہ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے تھے جب انسان بھول کا مریض بن جاتا ہے، لہذا ان کی باتوں میں کچھ کمزوری ہے۔ عیب کی عمر آنے سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ایک اور سائیکل 7 کا ہو جائے تو جو 70 کی عمر ہے یہ انسان کی ایوریج عمر ہے اس امت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ تو یہ 7 کا سائیکل انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ خاص طور پر جو پہلے 7 سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ عورتیں اس چیز کو بہت توجہ سے سنیں کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برین کی گروتھ فزیکلی تو ہوتی ہے مگر میچورٹی نہیں ہوتی۔ وہ میچورٹی 7 سال میں جا کر آتی ہے۔ اب بچپن سے لے کے برتھ سے لے کے 2 سال تک کا جو پیریڈ ہے اس میں انسان کے ذہن میں صرف پرماننٹ میموری کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو بچہ جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کو آپ کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں۔ کمپیوٹر میں میموری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ریم کہتے ہیں، رینڈم ایکسیس میموری، ایک کو روم کہتے ہیں، ریڈ اونلی میموری۔ وہ جو روم ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان کا دماغ ابتدا میں بچپن میں صرف اس کے اندر روم ہوتی ہے، جو آ رہی ہے پرماننٹ میموری کا حصہ بن رہی ہے۔ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ انفارمیشن بچے کے ذہن میں ساری عمر رہتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو 55 میں بھی نہیں بھولتی، کہ وہ پرماننٹ میموری میں چلی جاتی ہیں۔ پھر جب بچہ گرو کرتا ہے تو 7 ایئر میں جا کے اس کے اندر ریم کی میموری بلٹ اپ ہو جاتی ہے اور بچے کے اندر اتنی میچورٹی آ جاتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اب جو انفارمیشن آتی ہے وہ پہلے ریم میں آتی ہے، بچہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی پرماننٹ میموری میں جاتی ہے۔ تو جب تک بچے کے اندر ریم ڈیولپ نہیں ہو جاتی، بچے کا ایکسپوئر غلط چیزوں کے سامنے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے سائنسدانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ 2 سال سے پہلے بچے کے سامنے سکرین نہیں لانی چاہیے، چاہے کمپیوٹر کی ہو، چاہے آئی پیڈ کی ہو، چاہے سیل فون کی ہو۔ کیوں کہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے، ان کو لڑتے دیکھتا ہے تو لڑنا اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ جس طرح کارٹون میں الٹے سیدھے بولتے ہیں اس طرح بولنا اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ اب ماں باپ ابتدا میں غلطی خود کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ بچہ ہماری بات سمجھتا نہیں۔ بھئی آپ نے اس کو شروع میں سمجھایا کیا ہے؟ ربش ان ربش آؤٹ۔ جب گند بھرے گا تو گند ہی باہر نکلے گا۔ اس لیے
حد الوسع کوشش کریں کہ 2 سال کی عمر تک تو بچہ سکرین دیکھے ہی نہ، یا جتنا کم سے کم دیکھے. یہ نہیں کہ ماں مصروف ہے فون پہ اور بچے کو وہ سکرین پہ بٹھا دیتی ہے اور بچہ 6 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے. 0 سے 2 سال تک کی عمر وہ بہت اہم ہے کہ بچے کے فلٹر ابھی اسٹیبلش نہیں ہوتے، جو آتا ہے بچے کے ذہن میں پرماننٹ میموری بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2 سے لے کے 5 سال تک کی عمر یہ بچے کے اندر اس کے فلٹر ڈیولپ ہونے کی عمر ہے. اس میں بچے کو ماں پڑھائے مگر جو باہر کا انٹریکشن ہے اس سے حد الوسع بچائے، کیونکہ یہ بچہ جائے گا اسکول میں اور وہاں جا کر دوسرے بچوں سے گالیاں سنے گا، بری باتیں سنے گا، گانے سنے گا، کیا کیا سنے گا، تو یہ فلٹر تو کر نہیں سکتا، لہذا وہ گند بھی بھر جائے گا. اسی لیے سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ بچے کے پڑھنے کی صحیح عمر کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ 5 سال سے لے کے 7 سال کے درمیان اتنے فلٹر سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی انٹریکٹ کر سکتا ہے. لیکن اس پر جرمنی کے اندر کوئی 3000 بچوں پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جن بچوں کو 5 سال میں پڑھنا ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو 7 سال میں پڑھنا ڈالا گیا تو 20 سال کی عمر میں جا کے 5 سال پڑھنے والے بچے وہ پیچھے رہ گئے تھے میموری کے اعتبار سے، 7 سال والے بچے ان سے بہت بہتر پرفارم کرتے تھے. تو آج سائنس پروو کر رہی ہے کہ اچھی عمر جو پڑھائی کی ہے وہ 7 سال ہے. تاہم 5 سال سے بھی اگر شروع کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، اس کو ارلی لرننگ کہتے ہیں. ماں تو کہتی ہے بچہ پیدا ہو کوئی مجھ سے لے جائے پڑھانے کے لیے، میری جان چھوٹے. اور جو تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے بھی پیسے بنانے کے لیے ایسے ایسے کورسز شروع کر دیے کہ بس پہلے 7 سال کا بچہ پڑھنا شروع کرتا تھا، پھر 5 سال کا ہو گیا، پھر 4 سال کا، پھر 3 سال کا، اب تو 2 سال کے بچے کو پڑھنے بھیجتے ہیں. بلکہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا بھی اسکول کھلا ہے انگلش میڈیم کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام جا کے رجسٹر کرواتی ہیں. برتھ کے بعد اگر جائیں تو بچے کو لائن میں لگنا پڑتا ہے. تو یہ جتنا ارلی لرننگ کے نام پہ ہے یہ صرف کمائی کا معاملہ ہے، ورنہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ بچہ جب سٹریس کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو برین کی گروتھ اس کی ریٹارڈ ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے. اب 3 سال کے بچے کو ٹھنڈی کے موسم میں صبح صبح ماں اٹھا کے بھیج رہی ہے، وہ رو رہا ہے نہیں جانا نہیں جانا، تو ہم اپنا دل تو خوش کر رہے ہیں لیکن بچے کے برین پہ کیا پروسیس ہے وہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. اس لیے جب ہم اپنے دور میں تھے تو ہمارے دور میں 6 سال میں بچے کو اسکول بھیجا جاتا تھا. ہم خود بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جی آنٹیاں کہتی تھیں اب بیٹا بڑا ہو گیا اسکول بھیج دو، امی کہتی تھی اچھا اگلے سال بھیج دیں گی. تو 6 سال کی عمر میں اسکول گئے اور الحمدللہ کہ ایسی عمر تھی کہ ہمیں پہلے دن سے رائٹ اور رانگ کا اندازہ تھا جو ماں نے سمجھایا تھا. لہذا برتھ سے لے کے 2 سال تک کی عمر نو سکرین، نو ایکسپوئر ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ. پھر 2 سے لے کے 5 سال کنٹرولڈ انوائرمنٹ، ماں ساتھ رکھے خود پڑھائے. یہ انفارمل ایجوکیشن کا وقت ہے. بچہ پڑھتا ہے، بچہ یاد کرتا ہے، سورہ یاسین یاد کراؤ، آخری پارہ یاد کرواؤ، مگر بچے کو اپنوں میں رکھیں، وہ کسی ایسے کے پاس نہ جائے جو اس کو کوئی بری بات کر دے. یہ واچ فل رہنے کا وقت ہوتا ہے ماں کے لیے. پھر 5 سے لے کے 7 سال اس درمیان بچے کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن میں فارمل ایجوکیشن کے لیے بھی بھیج دیں تو بھی ٹھیک ہے، مگر ماں کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ روزانہ جب بچہ اسکول سے واپس آئے تو اس کی سکریننگ خود کرے، کیونکہ وہ خود تو نہیں کر سکتا نا. اب 15 منٹ اس کا انٹرویو کرے، تمہارے دوست نے کیا کہا، تمہارے ٹیچر نے کیا کہا، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا سنا. بچہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے.
اور ماں ساتھ ساتھ بتاتی جائے بیٹا یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ماں جو سارٹنگ کرتی جائے گی تو وہ چیز پھر بچے کے لیے پرماننٹ میموری میں بھیجنا آسان ہوگا، اور جو غلط ہوگا بچہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. تو یہ پہلے 7 سال بچے کی گروتھ کے لیے بہت اہم سال ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جن بچوں میں پیدائشی طور پر کچھ کمی رہ جاتی ہے، مثلا بچہ پیدا ہوا مگر لو برتھ ویٹ تھا یا پری میچور پیدا ہو گیا 32 ویک سے پہلے، تو ایسے بچوں کے برین میں بھی کمی ہوتی ہے. علماء نے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ ماں پہلے 7 سال میں اچھی انفارمل ایجوکیشن دینے کی وجہ سے ان بچوں کی اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کر سکتی ہے. اب عام عورتوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ انفارمل ایجوکیشن جو گھر میں ماں کرتی ہے وہ اتنی اہم ہے. چنانچہ کچھ دنوں پہلے یونیورسٹی آف واروک UK میں ایک ریسرچ پروگرام چلایا گیا جو برتھ سے لے کے 13 سال کے بچوں تک تھا. 13 سال انہوں نے بچوں کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اگر وہ اچھا ہو تو جو بچے بچپن کے اندر کمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ 13 سال کی عمر میں جا کر نارمل بچوں کے ساتھ ایکولی گڈ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے. آج کی سائنس کی دنیا نے بھی وہی بات ثابت کر دی. ہمارے گھروں میں عورتیں انفارمل ایجوکیشن کی اہمیت کو تھوڑا سمجھتی ہیں، جتنا سمجھنا چاہیے اتنا نہیں سمجھتی. لہذا آج تعلیم کے معاملے میں اس انفارمل ایجوکیشن کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی. بچپن میں بچے کو تعلیم شروع سے ہی شروع کروا دینی چاہیے. مثال کے طور پہ بچہ جب خود بیٹھ سکے بغیر سہارے کے اور سن سکے تو ماں کو چاہیے کہ اس کے سامنے کتاب کی ریڈنگ کرنی شروع کر دے. بچہ سمجھتا ہے اور اس کے اندر کتاب کی محبت پیدا ہوتی ہے. عجیب بات کہ اس عمر میں بچہ جب ماں کو کتاب پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کی پرماننٹ میموری میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے جو میری ماما کر رہی ہے. تو ایسے بچے میں پڑھائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ساری زندگی اس کو کتابوں سے محبت رہتی ہے. چنانچہ ہارورڈ میں 13 سال کی اسٹڈی کی گئی بائی بسٹر وائٹ کے ذریعے سے، تو اس نتیجے پر 13 سال کی ریسرچ کے بعد پہنچے کہ فیملی انفارمل ایجوکیشن از بیٹر ان چائلڈہڈ دین فارمل ایجوکیشن. یعنی اسکولوں میں بھیج کے ٹیچر سے پڑھانے کی بجائے ابتدائی سالوں میں ماں جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ماں کو چاہیے کہ ہر روز کتاب پڑھ کر سنائے، جانوروں کی تصویر دکھانا، ان کے نام بتانا، ABC پڑھ کے سنانا، پھلوں کی تصویر دکھانا، ان کے نام پڑھ کے سنانا. پھر جو بچے کو سنائیں، اگر بچہ بول سکتا ہے تو پھر اس سے کویسچن بھی پوچھیں کہ آپ نے یہ جو پڑھا تھا، تو بچہ آپ کو اس کا جواب دے گا تو پتہ چلے گا کہ بچہ لرن کتنا کر رہا ہے. بچے کے سامنے صفحے کھول کر پڑھائیں تاکہ بچے کو عادت پڑے کہ کتاب کے صفحے کھول کے پڑھا جاتا ہے. پھر ایک اور اہم بات کہ جب بچے کو لے کے کہیں جائیں تو اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ضرور پڑھیں. یہ بچے کا موبائل مدرسہ، مثلا دکانوں کے نام یا ٹریفک کے جو سائنز ہوتے ہیں یا اور اس قسم کے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یا نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہ پڑھ پڑھ کے، یا سپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے، یہ پڑھ کے بچے کو سنانا، اس سے بھی بچے میں علم آتا ہے. پھر ایک کتاب نہ پڑھیں، بدل بدل کے کتابیں پڑھیں تاکہ بچے کا ٹیسٹ بھی بدلتا رہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، مگر ایک فرق ہونا چاہیے کہ جو کتاب اس کو پڑھنے کے لیے آپ دیں اس کو پہلے خود پڑھیں. بعض کتابوں میں بہت پوائزنس مٹیریل ہوتا ہے، شروع سے ہی وہ لو سٹوریز شروع کر دیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کہ بچہ بچپن سے ہی کچھ اور خیالات میں چلا جاتا ہے. تو یہ سکریننگ ماں کے ذمہ ہے. ہر ماں بچے کے سامنے 15 سے 20 منٹ روزانہ ریڈنگ کو لازم سمجھے.
ریڈنگ کا بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی سونے سے پہلے۔ اس وقت بچے کو پڑھ کے سنائیں اور بچے میں دلچسپی پیدا کریں تو وہ بچہ اچھی طرح بات کو سمجھتا ہے۔ پڑھائی کو صرف پڑھائی نہ کریں، پڑھائی کے درمیان لطیفہ سنا دیا، پڑھائی کے درمیان چھوٹی سی سٹوری سنا دی، بچے کو ہنسا دیا، اس کو دلچسپ بنا دیا تو پھر بچہ اس پڑھنے کی نشست کو اچھا سمجھتا ہے، اس سے بور نہیں ہوتا۔ اب بچے کو کچھ سبجیکٹس میں باقاعدہ پڑھانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ لینگویج کے اندر بچے کو کوئی بھی لینگویج سکھانی ہو تو اس بارے میں چند باتیں یاد رکھیں کہ 3 سال کی عمر تک اکثر بچے 3000 ورڈز کو یاد کر لیتے ہیں، 3 سال کی عمر تک۔ ہارورڈ کی ایک ریسرچ پروفیسر تھی کیتھرین، اس نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جب ماں بچے کو نئے الفاظ سکھاتی ہے تو اس لفظ کے ساتھ بچے نئے آئیڈیاز اور کنسیپٹ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا تھا، مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں گے۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتے ہیں مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزارے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، فون پہ بات کرنی چھوڑ دی۔ میں مصروف ہوں، ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔
اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لو۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے، میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہتھیار نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔ اگر کسی نے پہنچانے میں بددیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے، اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بددیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بددیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دے گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔